بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفس کی اس ویب سیریز میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم حاملہ اور غیر حاملہ یعنی پریگننٹ اور نان پریگننٹ عورتوں کی نفس کے بارے میں ڈفرینسیشن کیا ہوتا ہے، آپ اس کو کیسے پہچان سکتے ہیں، کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں میں، اس بارے میں گفتگو کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات یاد دلا دوں کہ یہ جو ہم انٹرپریٹیشنز پڑھ رہے ہیں، یہ دراصل جو مفرد اقسام ہم نے پچھلے ویڈیوز میں دیکھ لیے تھے، جن کو ہم نے سمجھ لیا تھا اور جن کے اسباب کو بھی ہم نے سمجھ لیا تھا، ان مفرد اقسام کو ہماری لائف میں پیش آنے والی صورتوں میں کیسے کیسے آپ پہچان سکتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے۔ اور چند اور مفرد اقسام کو پڑھنا اور سمجھنا اس ویب سیریز میں بھی باقی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، میں نے یہی سوچا کہ جو مفرد اقسام ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، ان کو پریکٹیکلی ہم لائف میں اپلائی کرنا بھی شروع کر دیں، تاکہ اس پر بار بار محنت کی جا سکے اور اس کے پریکٹیکل اپلیکیشنز کے ذریعے وہ چیز ہمارے ذہن نشین ہو جائے۔ چونکہ جو چیزیں ہم صرف کتابوں میں پڑھتے ہیں، اس کے ذہن نشین ہونے میں اور جو دیگر ہم پریکٹیکلی جو چیزیں کرتے ہیں، اس کے ذہن نشین ہونے میں کافی فرق ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو بھی کہ جیسے کوئی کرکٹ کے اوپر اگر کوئی پی ایچ ڈی بھی کر لے اور وہ اگر فیلڈ میں اتر کر نہ کھیلے، جیسے وہ فاسٹ بولنگ کو بریٹ لی کو یا شعیب اختر کو کیسے کھیلنا چاہیے، وہ زندگی بھر پی ایچ ڈی تھیسس اور ریسرچ کرتے رہے، اور اگر پریکٹیکلی فیلڈ میں اتر کر ان بیٹسمینس کو ان بولرز کو نہ کھیلے، تو اس کا وہ تھیسس لکھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہو سکتا ہے۔ ایسی ہی مثال ہماری نفس کی بھی ہے۔ نفس میں آپ صرف پڑھ لینے سے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک کہ آپ بار بار اس کو پریکٹس کر کے نہ سمجھیں۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہوں گا۔ حکیم اجمل خان صاحب کا یہ واقعہ ہے، مسیح الملک حکیم اجمل خان صاحب کا۔ ان کے ایک شاگرد نے ایک مرتبہ ایک مریضہ کی تشخیص یہ کی تھی کہ وہ رسولی یعنی رحم کی رسولی میں متاثر ہے، وہ یعنی اس کو کوئی ٹیومر ہوا ہے، اور وہ اس کا علاج کر رہے تھے، محللات دے رہے تھے، قوی مدرات دے رہے تھے، لیکن کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ اور اتفاق سے حکیم اجمل خان صاحب کسی کام میں مصروف تھے اور انہوں نے خود مریضہ کو نہیں دیکھا تھا۔ اب جب کوئی فائدہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے حکیم اجمل خان صاحب سے مریضہ کو رجوع کیا۔ تو حکیم اجمل خان صاحب نے اس مریضہ کی نبض دیکھی اور کہا کہ اس کو رسولی نہیں ہے، اگر رسولی ہوتی تو نبض میں بہت زیادہ صلابت ہوتی اور انخفاض ہوتا، اس کو یہ عورت حاملہ ہے، پریگننٹ ہے۔ اور انہوں نے اپنے شاگرد سے کہا کہ تم حاملہ کی نبض جانتے تو ہو مگر پہچانتے نہیں ہو، یعنی آپ کو بکس میں آپ نے پڑھا ہے، اساتذہ سے آپ نے سیکھا ہے کہ حاملہ کی نبض ہوتی کیسی ہے، لیکن آپ کو اس کی پہچان نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے پاس عموماً اطباء یونانی جو ہوتے ہیں، وہ نبض پر ہاتھ رکھ کر، اور یہ کافی قدیم اطباء کی بات بتلا رہا ہوں میں، ممکن نہیں ہے کہ حالیہ اطباء میں اس قدر حذاقت ہو کہ وہ مریضہ کی نبض دیکھ کر حمل کی تشخیص کر سکیں۔ یہ بہت ہی کم پائی جانے والی صورت بنتی جا رہی ہے۔ بہرحال تو آج ہم حاملہ کی اور غیر حاملہ کی نبض کو ڈفرینشیٹ کرنے والے ہیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے مرد اور عورت کی نبض کے بارے میں گفتگو کی تھی کہ مرد کی نبض عظیم، بطیء اور متفاوت ہوتی ہے، اور عورت کی عظیم، بطیء، متفاوت اور قوی ہوتی ہے، اور عورت کی جو نبض ہوتی ہے وہ اس کے الٹا ہوتی ہے، ضعیف ہوتی ہے، صغیر ہوتی ہے، سریع اور متواتر ہوتی ہے۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے
کہ ہم نے ایک نان پریگننٹ ویمن کی نبض کو پہلے سمجھ لیا ہے، اور اس کو میں نے آپ کو ڈیمونسٹریٹ کر کے بھی ایگزامپلس کے ذریعے پچھلے ویڈیو میں سمجھایا تھا، اور اس کو اگر میں یہاں پر پھر سے ڈیمونسٹریٹ کر کے بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح بنتی ہے۔ غیر حاملہ عورت کی نبض یہ اس طرح ہوتی ہے، جبکہ اگر یہ ضعف ہے، یہ ضعیف ہے زیادہ طاقت سے، جبکہ مرد کی نبض طاقت سے آئے گی، یہ ضعیف ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے اس کا جو ہے عزم بھی زیادہ نہیں ہے، اور سریع ہے، متواتر ہے، یعنی یہاں پر جو رکنے کی رفتار ہے، ایک بیٹ پر جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ کم ہے، اور جو ریلیکسیشن ٹائم ہے وہ بھی کم ہے۔ یہ غیر حاملہ کی نبض ہے۔ تو اب جو بات سمجھنے کی تھی، جو ریزن تھا اس کا، وہ یہ تھا کہ مرد کی نبض میں جو چینجز آ رہے ہیں اس کا ریزن یہ تھا کہ مردوں میں حرارت قوی ہوتی ہے اور حاجت بھی شدید ہوتی ہے۔ تو اس شدید حرارت اور شدید حاجت کو پورا کرنے کے لیے نبض میں عزم پیدا ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پھوڑے کی مثال دے کر بتلایا تھا کہ آپ کو پھوڑا جس طرح ایک پلف، جس طرح بڑا پلف جس طرح زیادہ مٹی کو اٹھا کر پھینکتا ہے، اسی طرح مرد کی نبض کی مثال ہے۔ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مرد میں اور عورت میں کی باڈیز میں، جسم میں، ان کے دونوں کے اجسام میں ایسے کیا چینجز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ چینجز ان کی نبض میں آتے ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ جائیں گے تو حاملہ کی نبض میں ہونے والے چینجز سے جو تبدیلیاں آئیں گی اس کو بھی آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ذرا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے جسم میں گرم مزاج والے اعضاء کون سے ہوتے ہیں؟ گرم مزاج والے عضو سب سے پہلے دل ہوتا ہے، قلب ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قلب جو مردوں کا قلب ہوتا ہے اور جو عورتوں کا قلب ہوتا ہے، یہ یہاں پر میرے پاس بیڑی چورسیا ہے، اس میں اس کے ویٹس دیے ہوئے ہیں۔ مرد کے قلب کی جو ویٹ ہے وہ 300 گرامز ہے، اور عورتوں کے قلب کا ویٹ 250 گرام ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا جو گرم عضو ہوتا ہے وہ ہے لیور۔ اب لیور کا ویٹ 1600 گرامز ہے مردوں میں، اور عورتوں میں 1300 گرامز ہے۔ اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ گرم اعضاء کا حجم یہاں پر بڑھا ہوا ہے، سائز نارملی ایک ایوریج مین میں، مردوں میں عورتوں کے مقابلے گرم اعضاء کا جو سائز ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ان کے مزاج میں گرمی اور حاجت میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسکیلیٹل مسلز جو ہوتے ہیں وہ بھی مردوں میں ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ اینڈروجنس ہوتے ہیں، ٹیسٹوسٹیرون، جو بیسیکلی اینابولک ہارمونس ہوتے ہیں، مسل گروتھ کو جو پروموٹ کرتے ہیں۔ تو اسکیلیٹل مسلز آپ دیکھیں گے مردوں میں ویل ڈیولپڈ ہوتے ہیں، اور عورتوں میں اتنے زیادہ ویل ڈیولپڈ نہیں ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر کسی فیمیل باڈی اور میل باڈی پہ الگ الگ ڈسیکشن کیا ہوا ہے اپنے اناٹمی کے دوران، اپنے اناٹمی فرسٹ آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے اس میں اگر آپ نے ڈسیکشن کیا ہوا ہے تو یہ بات آپ کافی اچھی طور پر اپریشیٹ کر سکتے ہیں۔ جس طرح مردوں میں مسلز اچھے ویل ڈیولپڈ اور ویل ڈیفائنڈ ہوتے ہیں، اس طرح عورتوں میں نہیں ہوتے ہیں۔ تو مسلز بھی بیسیکلی گرم اعضاء ہیں، اور ان کی وجہ سے بھی میٹابولزم زیادہ تیز ہوتا ہے اور حاجت اور حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد بلڈ ہے۔ بلڈ بھی آپ دیکھیے، بلڈ والیوم تو مردوں میں اور عورتوں میں تقریباً سملر ہوتی ہے، لیکن جو ہیموگلوبن لیولز ہے اور جو RBC کاؤنٹس ہے ان میں فرق ہوتا ہے۔ مردوں میں ہیموگلوبن لیولز کی جو لوور لمٹ ہوتی ہے وہ 13.5 گرامز پر ڈیسی لیٹر ہوتی ہے، اور عورتوں میں 12 گرامز ہوتی ہے، اور اس کی اپر لمٹ بھی مردوں میں زیادہ ہوتی ہے اور عورتوں میں کم ہوتی ہے۔ اسی طرح RBC کا ہے، تقریباً 4.5 ملین سے زیادہ مردوں میں پائے جاتے ہیں، جبکہ عورتوں میں اس سے کم پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اس طرف بتلاتی ہیں کہ یہ ریزنز ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں حرارت اور حاجت کیوں زیادہ ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں حاملہ عورتوں کی طرف۔ حاملہ عورتوں میں حرارت اور حاجت نارمل عورتوں سے بڑھ جاتی ہے، اور اس کا ریزن یہ ہوتا ہے
کہ جو حمل کی وجہ سے ایک تو باڈی میں چینجز، حاملہ عورت کے جسم میں چینجز آتے ہیں، اور دوسرے خود حمل اور جو پلاسنٹا ہوتا ہے، جو فیٹس ہوتا ہے اور جو بیبی ہوتا ہے، اس کی گروتھ کی وجہ سے بھی حاجت بڑھ جاتی ہے۔ تو اب جو چینجز آتے ہیں یہ یہاں پر میرے پاس ٹیکسٹ بک آف آبسٹیٹرکس ہے ڈی سی دتا کی، اس کا چیپٹر ہے 13 نارمل پرپوریم میں۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جو مسل فائبرز ہوتے ہیں یوٹرس کے، ان میں 10 ٹائمز لینتھ میں گروتھ ہوتی ہے پریگننسی کے دوران، اور 5 ٹائمز بریڈتھ میں گروتھ ہوتی ہے مسل فائبرز میں۔ اور اسی طرح ایک اور چیپٹر ہے فزیولوجیکل چینجز ڈیورنگ پریگننسی، چیپٹر نمبر 5 ہے، اور اس میں جو ہیمیٹولوجیکل چینجز ہیں اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ڈیورنگ پریگننسی دیر از انکریز ویسکولیرٹی آف انلارجنگ یوٹرس، اور اس کی وجہ سے بلڈ والیوم بھی کافی بڑھ جاتا ہے، اور یہ بلڈ والیوم 10th ویک سے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں پر میں آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ 10th ویک سے بلڈ والیوم بڑھنا شروع ہوگا، یعنی 10th ویک سے حاجت جو ہے بہت شدید ہونی شروع ہوگی۔ تو لہٰذا جو چینجز نبض میں ہمیں نظر آئیں گے حاملہ عورتوں میں، جو یہاں پر چینجز میں بیان کرنے والا ہوں، وہ ہمیں اگر سیکھنا ہے، سیکھنے کی غرض سے ہمیں دیکھنا ہے، تو 2nd ٹرائمسٹر والی یا 3rd ٹرائمسٹر والی جو عورت ہوگی، پریگننٹ عورت ہوگی، اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا، کیونکہ جو بگننگ والی ہوگی اس میں زیادہ اتنے چینجز نہیں آئیں گے، تو بلڈ والیوم بڑھ جاتا ہے، اور حاملہ عورت میں ویٹ گین بھی ہو جاتا ہے۔ 11 kgs ویٹ گین ہوتا ہے پریگننسی کے دوران، تو یہ سلو اینڈ اسٹڈی ویٹ گین ہوتا ہے، اور اسی طرح پلازما والیوم بڑھ جاتا ہے، آر بی سی اور ہیموگلوبن لیولز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھتے چلے جائیے جو چینجز مرد اور عورت کی نبض میں ڈفرینسز پیدا کر رہے تھے، تقریباً وہی چینجز یہاں پر عورت کے جسم میں پریگننسی کے نتیجے میں آ رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ جو ہارٹ اور سرکولیشن میں جو فزیولوجیکل چینجز آتے ہیں وہ یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ کارڈیاک آؤٹ پٹ، اب کارڈیاک آؤٹ پٹ جو ہے وہ والیوم آف بلڈ ہے جو 1 منٹ کے اندر ہارٹ پمپ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بتلا رہے ہیں دا کارڈیاک آؤٹ پٹ اسٹارٹس ٹو انکریز فرام 10th ویک۔ اب یہ وہی بات یہاں پر ریپیٹ ہو رہی ہے جو ابھی میں نے آپ کو بتلائی کہ 10th ویک سے چینجز کافی پرومیننٹ ہو جاتے ہیں۔ تو دا کارڈیاک آؤٹ پٹ اسٹارٹس ٹو انکریز فرام دا 10th ویک آف پریگننسی اینڈ ریچز اٹس پیک 40% ایٹ اباؤٹ 24 to 30 ویکس۔ تو اگر آپ کو چینجز دیکھنا ہے تو 2nd ٹرائمسٹر کی اینڈ میں آپ بہترین چینجز آپ کو نبض میں دیکھنے کو ملیں گے، جو یہاں پر میں آپ کو بتلانے والا ہوں۔ اور کارڈیاک آؤٹ پٹ 4.5 لیٹر پر منٹ سے بڑھ کر 6.1 لیٹر یا 6.26 لیٹر تک ہو جاتا ہے ان فرسٹ، سیکنڈ اینڈ تھرڈ ٹرائمسٹر۔ فرسٹ ٹرائمسٹر میں 6.1 لیٹر ہوگا، سیکنڈ میں بھی 6.1 لیٹر ہوگا، تھرڈ میں 6.26 لیٹرز ہو جائے گا۔ تو یہ تھوڑے سے چینجز تھے جو میں نے آپ کو بتلائے۔ اب اس کے علاوہ پروٹین میٹابولزم بھی بڑھ جائے گا اور دوسرے میٹابولزم بھی بڑھ جائیں گے، جس کی وجہ سے حرارت بڑھ جائے گی اور حاجت بھی بڑھ جائے گی عورت کے، ایک حاملہ عورت کے جسم میں۔ تو اب ان ساری چینجز کے نتیجے میں نبض میں دیکھیے، مردوں میں تو جو چینجز آ رہے تھے وہ ان کی اپنی حاجت اور ان کی اپنی حرارت کے نتیجے میں آ رہے تھے، اور مردوں کی نبض قوی بھی ہو رہی تھی۔ جیسے مردوں کی نبض اس طرح اگر ہم دیکھیں، اس کو اگر ڈیمانسٹریٹ کرنے کی کوشش کریں تو یہ عظیم قوی بتی ہے، دیکھیے عظیم قوی بھی ہے یہاں پر، اور بتی اور متفاوت۔ تو اس طرح اگر نان پریگننٹ ویمن کی اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ ہے کمپیریزن دونوں کا۔ لیکن جو پریگننٹ عورت ہوگی اس کی ریکوائرمنٹ جو حاجت کی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر قوت نہیں بڑھے گی۔ حاجت کی جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف عزم سے پوری نہیں ہوگی، جس طرح مردوں میں صرف عزم ہو رہا تھا۔ یہ جو عزم ہو رہا ہے، لینتھ بڑھ رہی ہے، ہائٹ اس کی بڑھ رہی ہے، وہ صرف
حاملہ عورتوں میں صرف عزم سے پورا نہیں ہوگا، کیونکہ ایک تو اس کی خود کی حاجت ہے اور دوسرے بچے کی حمل کی بھی حاجت ہے، لہٰذا عزم کے ساتھ ساتھ سری بھی ہوگی اور متواتر بھی ہوگی، لیکن قوت میں نہ کمی، اطباء یہ کہتے ہیں کہ قوت میں نہ کمی آئے گی اور نہ زیادتی ہوگی، لیکن چونکہ حمل جیسے جیسے بڑھتے جائے گا عورتیں ویسے ہی قوا میں کمزور ہوتی ہیں، تو وزن اٹھانے کی وجہ سے جو بیبی کا ویٹ ہوگا، پلاسنٹا کا ویٹ ہوگا، اس کے نتیجے میں ایک تھکان سی آئے گی قوا میں، تو وہ آپ کو نبض میں بھی دیکھنے کو ملے گی کہ قوت نارمل فیمیل سے تھوڑی کم ہو جائے گی تھکان کی وجہ سے، ویٹ اٹھانے کی وجہ سے۔ تو ایک تو عزم ہوگا لیکن قوت زیادہ نہیں ہوگی، جو آپ کو زیادہ قوت جو نفس میں آپ کو مردوں میں جیسی دکھ رہی تھی ویسی نہیں دکھے گی، عزم ہوگا، یہ اس طرح آپ کو دیکھنے کو ملے گی۔ مردوں کی نفس کا ڈفرینس دیکھیے آپ، عزم تو ہے، قوی بھی ہے، لیکن بطیء ہے، متواتر نہیں ہے، متفاوت ہے، کیپ ریلیکسیشن ٹائم زیادہ ہے اور بیٹ کا ڈیوریشن بھی زیادہ رہے گا، یعنی اس طرح رکے گی مردوں کی نفس، پھر ریلیکسیشن ٹائم ہوگا، پھر اس طرح رکے گی، قوت زیادہ ہوگی، عزم زیادہ ہوگا۔ لیکن پریگننٹ ویمن میں آپ دیکھیے، ایک تو عزم ہے، قوت زیادہ نہیں ہے، عزم ہے اور سری متواتر ہے، یہ اس طرح ہوگی، آپ دیکھیں گے تو اگر آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو یہ اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو جب آپ کی وارڈس میں پوسٹنگ ہوگی، تو اگر آپ کو میٹرنٹی وارڈس میں جانے کا موقع ملے گا تو یا آپ آؤٹ پیشنٹ میں بھی اگر آپ کی پوسٹنگ ہوگی تو اس سیکھنے کی غرض سے اس پریگننٹ ویمن کو سلیکٹ کریے جو سیکنڈ یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہوگی، تو آپ اس میں ایک تو عزم دیکھیں گے اور سری ہونا دیکھیں گے اور متواتر ہونا دیکھیں گے، اور قوا میں تھوڑی کمی آئے گی، نفس کی جو قوت ہوگی اس میں تھوڑا سا ضعف آئے گا۔ تو یہ تھے حاملہ اور غیر حاملہ کے ڈفرینسز۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مختلف عمروں میں کیا کیا چینجز آتے ہیں نفس میں، اس بارے میں گفتگو رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔